اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ مبارکہ البقرہ کی الحمدللہ 82 آیات کمپلیٹ ہو گئی اور اب آج آیت نمبر 83 سے لے کر آیت نمبر 88 تک کا ترجمہ اور تفسیر۔ آیت نمبر 83 کا ترجمہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور یاد کرو اس وقت کو جب ہم نے بنی اسرائیل سے عہد و پیما لیا کہ تم خدا یگانہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرو گے، اور ماں باپ، ذوالقربہ، یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ نیکی کرو گے، اور لوگوں سے اچھے پیرائے میں بات کرو گے، نیز نماز قائم کرو گے اور زکوٰۃ ادا کرو گے۔ لیکن عہد و پیما کے باوجود چند افراد کے سوا تم سب نے روگردانی کی اور افائے عہد سے پھر گئے۔ آیت نمبر 84۔ اور وہ وقت کہ جب ہم نے تم سے پیما لیا کہ ایک دوسرے کا خون نہیں بہاؤ گے اور ایک دوسرے کو اپنی سرزمین سے باہر نہیں نکالو گے، تم نے اقرار کیا اور تم خود اس پیمان پر گواہ تھے۔ گزشتہ آیات میں بنی اسرائیل کے عہد و پیما کا ذکر تو کہیں کہیں آیا ہے، لیکن اس بارے میں تفصیل جو ہے یہ جو ان دو آیتوں میں باقاعدہ عہد و پیما کی شقوں کا تذکرہ کیا گیا ہے کہ کون کون سے عہد و پیما، ایک ایک کا نام لے کر تذکرہ کیا گیا ہے، کیونکہ جتنے بھی ادیان الہی تھے، دین الہی تھے، تمام آسمانی دینوں میں یہ تمام پیمان اور یہ تمام احکامات، یہ تمام عہد جو ہے وہ موجود تھے۔ مفسرین نے بیان کیا ہے کہ ان آیات کا جو تاریخی پس منظر ہے وہ کچھ یوں تھا کہ بنی قریظہ اور بنی نذیر جو یہودیوں کے دو گروہ تھے، ان کی آپس میں قریبی رشتہ داری تھی۔ دنیاوی منافعات کی خاطر، دنیاوی فائدوں کی خاطر وہ ایک دوسرے کی مخالفت کے اوپر تن جاتے تھے۔ بنی نذیر قبیلہ خزرج سے مل گئے تھے جو کہ مدینے کے مشرکین کا قبیلہ تھا، اور بنو قریظہ اوس کے ساتھ مل گئے تھے۔ ان دو قبیلوں کے درمیان جو جنگیں ہوتی تھی، ہر گروہ اپنے ہی جس قبیلے سے عہد کیا ہوتا تھا اس کی مدد کرتا تھا اور اس طرح دوسرے گروہ کے خلاف لڑتا تھا، اور جب جنگ کی آگ سرد پڑ جاتی تھی، جنگ ختم ہو جاتی تھی، تو تمام یہودی جمع ہو جاتے تھے اور ایک دوسرے سے اتحاد کرتے تھے تاکہ فدیہ ادا کر کے اپنے قیدیوں کو آزاد کرا لیں۔ اس عمل میں وہ توریت کے حکم اور قانون کو سند مانتے، حالانکہ اوس اور خزرج دونوں مشرک تھے، تو اولاً ان کی مدد کرنا ہی جائز نہیں تھا، اور دوسرا یہ کہ وہی قانون جو فتنے کا حکم دیتا ہے قتل کرنے سے بھی روکتا ہے۔ یہودی دیگر ہٹ دھرم اور نادان قوموں کی طرح ایسے بہت سے اعمال انجام دیتے تھے کہ جو ایک دوسرے کی ضد تھے۔ تو یہ صورتحال کچھ یوں تھی کہ وہ چھوٹے چھوٹے احکامات پر تو عمل کرتے تھے، لیکن اہم ترین احکامات مثلاً ایک دوسرے کا خون بہانے کی حرمت اور اپنے ہم مذہب لوگوں کو گھروں سے بے گھر نہ کرنے کا حکم، اس کی مخالفت کرتے تھے۔ حقیقت یہ تھی کہ وہ ایسے احکامات کی اہمیت کے قائل تھے اور ان کو انجام دینے کی کوشش کرتے تھے کہ جو ان کی دنیاوی زندگی میں ان کے لیے فائدہ مند ثابت ہوتے تھے، ان کو نفع پہنچاتے تھے، اور ان کے منافعات کا جو فائدے حاصل کرتے تھے وہ سب ان کو جس میں نظر آتے تھے تو اس کو حاصل کرنے کے لیے وہ ایک دوسرے کا خون تک بہا دیتے تھے، اور جب سب کے لیے خسارے اور نقصان کا خیال ہوتا تھا تو اپنی آئندہ کی حکمت عملی کے لیے یہ قیدیوں کو فدیہ ادا کر کے آزاد کرا لینے میں بھی کوئی حرج محسوس نہیں کرتے تھے۔ تو بہرحال وہ تمام عہد و پیما کے جس کے بنی اسرائیل خود گواہ تھے اور اس کا اقرار کرتے تھے، وہ اللہ نے جو الگ الگ باقاعدہ بیان کیا ہے وہ کچھ ان امور کے اوپر مشتمل تھا۔ سب سے پہلے اس وقت کو یاد کرایا گیا ہے اور اس وقت کا عہد کو یاد کرایا گیا ہے کہ جب یہ عہد لیا تھا بنی اسرائیل نے کہ خدا کے علاوہ، خدا یکتا، خدا واحد کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرو گے، کسی بت کے سامنے سر تسلیم خم نہیں کرو گے۔ تو یہ قوموں کی زندگی کے بنیادی احکامات میں سے پہلا حکم ہے، اور یہ آیات اگرچہ بنی اسرائیل کے بارے میں نازل ہوئی ہیں لیکن یہ ایک مکمل قانون کی حیثیت کی حامل آیات ہیں جو کہ دنیا کی تمام قوموں کے لیے ہیں، قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے ہیں، کیونکہ قوموں کی زندگی کی بقا، ان کی کامیابی اور ان کی شکست، ان سب چیزوں سے، ان ساری چیزوں کے اوپر عمل کرنے یا نہ کرنے سے ظاہر ہوتے ہیں۔ ہر ملت کی، ہر قوم کی بقا اور سربلندی، عزت اسی میں ہے کہ وہ اپنا سہارا پروردگار عالم کی ذات کو قرار دے کہ جو سب سے بڑی قوت اور طاقت ہے، اور ہر حال میں اپنے رب سے ہی مدد طلب کرے،
اور یہ ایک ایسا بھروسہ ہوگا پروردگار عالم کی ذات کے اوپر، ایسی قدرت کے اوپر بھروسہ ہوگا کہ جس میں فنا کا اور زوال کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ باقی تو ہم کسی اور سے مدد طلب کریں تو خدا کے علاوہ تو اس کو خود بھی فنا ہو سکتی ہے، وہ خود بھی نقصان میں جا سکتا ہے، وہ خود بھی ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ مدد کرنے کے قابل نہ ہو۔ لیکن اللہ کی ذات وہ ذات ہے کہ جو ہمیشہ کے لیے ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، اس کی قدرت کو کوئی زوال نہیں ہے، اس کے خزانے میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ جب ہم پوری اس کی خلوص کے ساتھ اور پورے توکل کے ساتھ اس کی ذات کے اوپر بھروسہ کریں گے، اس کے سامنے سر تسلیم خم کریں گے، صرف اسی سے مدد طلب کریں گے، تو پھر ہمیں کسی بھی طریقے کا خوف اور وحشت نہیں ہوگا، کیونکہ ہم اتنی بڑی عظیم طاقت کے سامنے سر جھکائے ہیں اور اس کا سہارا لے رہے ہیں، اس سے مدد مانگ رہے ہیں کہ جس سے بڑی کوئی اور طاقت دنیا میں نہیں ہے۔ اس کے بعد جو دوسرا عہد ہے وہ ہے ماں باپ سے نیکی کرو گے۔ تو ماں باپ وہ ہستی ہیں کہ جن سے زیادہ قریبی کوئی کسی کے نہیں ہوتا۔ ماں باپ وہ ہستی ہیں کہ جو خود تکلیفیں جھیلتے ہیں، اپنی اولاد کو آرام فراہم کرتے ہیں، خود مصیبتیں اٹھاتے ہیں، اولاد کو ان سے بچانے کی کوششیں کرتے ہیں، خود رات رات بھر جاگتے ہیں لیکن اولاد کی نیند کا خیال رکھتے ہیں، خود بھوکے رہتے ہیں لیکن بچوں کا پیٹ بھرنے کی کوشش کرتے ہیں، خود سردی میں ٹھٹھرتے رہتے ہیں لیکن بچوں کو اس سے بچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یعنی کہ کون سا موقع ایسا ہے کہ ماں باپ جیسا خلوص کسی دوسرے رشتے میں مل سکے؟ کہیں نہیں مل سکتا، کسی موقع پر کسی شخصیت میں نہیں مل سکتا۔ وہ عظیم ہستی ہیں ماں باپ، اور ماں باپ سے نیکی کرنے کا حکم پروردگار عالم کی عبادت کے فوراً بعد دیا گیا، یعنی اللہ کی ذات میں شرک نہ کرو اور پھر اپنے والدین کے ساتھ نیکی کرو۔ یعنی اتنی اہمیت ہے اس بات کی، کیونکہ ماں باپ اپنا سب کچھ لٹا دیتے ہیں اپنی اولاد کے لیے، جو اذیتیں جھیلتے ہیں، جو تکلیفیں برداشت کرتے ہیں، جو قربانیاں دیتے ہیں، اس کا بدلہ اولاد ادا کر ہی نہیں سکتی۔ جب بھی ایک مرتبہ ایک شخص نے جب رسول خدا سے یہ کہا تھا کہ یا رسول اللہ میری ماں بیمار ہے اور میں اس کی اس طریقے سے کرتا ہوں کیئر کہ اس کو اپنے ہاتھ سے کھانا کھلاتا ہوں، اپنے ہاتھوں سے کنگھی کرتا ہوں، ہاتھ منہ دھلاتا ہوں، اس کی تمام ضرورت کے کام کرتا ہوں، کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا؟ تو رسول خدا نے فرمایا تھا کہ تم نے اپنی ماں کی اس ایک رات کا حق ادا نہیں کیا، اس ایک رات کا، کہ جب وہ تمہارے لیے ساری رات جاگی تھی، ساری رات اس نے تمہارے لیے مشکلیں اٹھائی تھیں، جس طرح اس نے تمہیں پالا پوسا تھا، جس طرح اذیتیں جھیل کے دنیا میں لائی تھی، اس لیے کہ اس کے خلوص، اس کے محبت کا نعم البدل تمہارے پاس نہیں۔ جس طرح سے ماں باپ اور اسی طریقے سے باپ جس طرح سے کماتا ہے، رزق حلال کماتا ہے، اولاد کی تربیت اور پرورش، اس کی ہر طرح کی سہولتوں کا خیال رکھنا، تو ماں باپ کا نہ نعم البدل کوئی ہے نہیں، اور ماں باپ کی قربانیوں کا نعم البدل کوئی نہیں ہے۔ اس لیے اپنی ماں باپ کے ساتھ نیکی کرو۔ اب نیکیوں میں بھی کیا کہ جب کسی نے پوچھا امام جعفر صادق علیہ السلام سے کہ ماں باپ کے اوپر احسان کرنے کا کیا مطلب ہے، تو آپ نے فرمایا کہ ان کے ساتھ نیکی اور احسان یہ ہے کہ تم اپنی آواز کو ان کی آواز سے بلند نہ کرو، یعنی ہمیشہ احترام والدین کو نظروں میں رکھو، ان کے قدموں سے آگے قدم نہ بڑھاؤ، یعنی ان کے پیچھے چلو، ان کی آواز سے اپنی آواز نیچے رکھو، ان کے بیٹھنے سے پہلے خود نہ بیٹھو، پہلے وہ بیٹھ جائیں اس کے بعد تم بیٹھو۔ اور اسی طریقے سے کہ کر کے امام نے ساری چیزوں کی تفصیل بتائی، جس میں ایک یہ بھی چیز تھی کہ اگر وہ بڑھاپے کی حد کو پہنچ جائیں تو ان کا بہت زیادہ خیال رکھو، ان کی کسی بات کے اوپر اف تک نہ کہو، یعنی اس حد تک ہے ماں باپ کے لیے، کسی بات پر اف تک نہ کہو، کیونکہ اکثر و بیشتر ایسا ہوتا ہے کہ جب بڑھاپے کو انسان پہنچ جاتا ہے، کچھ ایسی بیماریاں لاحق ہو جاتی ہیں کہ جس کی وجہ سے بہت ساری باتیں ایسے کرنے لگتے ہیں بزرگ افراد کے، جس سے جیسے کہ قرآن کہتا ہے کہ جیسے کہتے ہیں نا جب بچے بات کرتے ہیں اور بوڑھا بچہ برابر ہوتا ہے، جس کو ہم اردو محاورے میں کہتے ہیں، اور قرآن کی باقاعدہ آیات ہیں اس سلسلے میں کہ ہم پھر تم کو اس منزل کی طرف پھیر دیتے ہیں۔ تو ان سارے موقعوں کے اوپر بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ جو انسان کو تھوڑا سا برداشت کرنے کے لیے اپنے پیشنس چاہیے ہوتے ہیں، لیکن اس کو خوش اسلوبی کے ساتھ برداشت کرو، اور کبھی اف تک نہ کہو ان کی کسی بات کے اوپر، اور پھر سب سے بڑھ کر یہ ان کی کسی بھی ضرورت یا حاجت کو ان کی زبان کے اوپر آنے سے پہلے پورا کر دو، یعنی خود سمجھو کہ ان کی ضروریات کیا ہیں، ان کی حاجتیں کیا ہیں، چاہے تمہارے ماں باپ خود اتنے ویل سیٹ کیوں نہ ہو، ان کے پاس خود اتنا کیوں نہ ہو، تمہارا فرض ہے کہ تم خود خیال کرو، تم یہ خیال کرو کہ ان کو کس چیز کی ضرورت ہے، اور تم اپنا فرض سمجھو ان کی ضروریات کو پورا کرنا، یہ نہ سوچو کہ ان کے پاس تو اتنا ہے وہ کر لیں گے، تم اپنا فرض پورا کرو، ان کے ساتھ ہر طرح سے نیکی کرو۔
پھر اس کے بعد تیسرا عہد کیا تھا؟ اپنے رشتہ داروں، یتیموں اور مدد طلب کرنے والی یعنی مسکینوں اور محتاجوں سے بھی نیکی کرو گے۔ تو رشتہ داروں کا حق یہ اس حد تک ہے کہ صلہ رحمی کرنے کے بارے میں کہ جو لوگ صلہ رحمی سے کام لیتے ہیں، رشتہ داروں کے حقوق ادا کرتے ہیں، اللہ ان کی عمروں میں اضافہ کر دیتا ہے، اور جو لوگ قطع رحمی کرتے ہیں ان کی عمریں بھی کم ہو جاتی ہیں، ان کے مال میں بھی برکت نہیں رہتی۔ رشتہ داروں کے حقوق ادا کرنے کے لیے اسلام میں بہت زیادہ اس کا خیال رکھنے کے لیے ساری چیزوں کو بہت تفصیل کے ساتھ بیان گیا ہے کہ کس طرح سے اپنے رشتہ داروں کا ہر طرح سے خیال رکھو، جس طرح سے ان کو مدد کی ضرورت ہے، جس طرح سے پھر ان سے رشتہ قائم رکھو۔ اگر وہ تم سے رشتہ توڑنا بھی چاہ رہے ہیں تو تم خود بڑھ کر ان سے رشتہ قائم رکھو، تو پروردگار عالم تمہیں اجر دے گا۔ تو تم صلہ رحمی کرو گے، تمہاری عمر میں اضافہ ہوگا، اگر کوئی تم سے رشتہ ختم کرنا چاہے گا اس کی عمر میں کمی ہوگی۔ پھر اس کے بعد یتیموں اور مسکینوں، یتیموں کے ساتھ ان کی مدد کرنا، ان کی خبرگیری کرنا، ان کی ضروریات کو پور کرنا، اس کے بھی بے انتہا ثواب ہے۔ یہاں تک ہے روایت میں کہ اگر یتیم کے سر کے اوپر محبت، خلوص اور پیار سے صرف ہاتھ پھیرو تو تمہارے ہاتھ کے نیچے جتنے بال اس کے سر کے آئیں گے اتنا گنا پروردگار تمہیں ایک ایک بال کے عوض نیکیاں عطا کرے گا۔ تو ہر طرح سے، اور پھر کسی طرح سے ان یتیموں کے سامنے اپنے بچوں کو پیار نہ کرو کہ اس کو اپنے باپ کا نہ ہونے کا احساس نہ ہو۔ تو بہت ساری ڈیٹیلز ہیں یتیموں کے حوالے سے کہ ہر طرح سے ان کے ساتھ حسن سلوک کا، ہر طرح ان کی ضروریات پوری کرے، اس طرح سے خیال رکھے کہ ہم سے کوئی ایسی بات نہ ہو کہ جس سے اس یتیم کو تکلیف پہنچے۔ پھر مسکینوں کے لیے ہے کہ ظاہر مسکین جو لوگ ہیں، جو ضرورت مند افراد ہیں، ان کی مدد جس حد تک کر سکے انسان۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک روایت ہے کہ جس میں 3 چیزوں کو مسکین قرار دیا گیا ہے، یعنی انسانوں کے میں مسکینوں کے علاوہ 3 چیزوں کو مسکین۔ سب سے پہلے وہ مسجد مسکین ہے کہ جو محلے میں موجود ہو اور لوگوں کی لاپرواہی کی وجہ سے لوگ اس میں نماز پڑھنے نہ جاتے ہوں، اس کا خیال نہ کرتے ہوں، وہ ٹوٹ پھوٹ گئی ہو لوگوں کی لاپرواہی کی وجہ سے۔ دوسری وہ قرآن جو گھر میں لپٹا ہوا رکھا رہے اور لوگ اس میں سے تلاوت نہ کریں، اس کی تلاوت نہ کریں، اس کو پڑھیں نہیں۔ اور تیسرے وہ عالم جو لوگوں کے درمیان میں قوم میں موجود ہو لیکن لوگ اس کے علم سے فائدہ حاصل نہ کریں۔ اب یہ تینوں چیزیں دیکھیے بہت زیادہ ہمارے درمیان میں پائی جاتی ہیں کہ مسجدوں میں بھی لوگ نماز، ہم لوگوں میں جبھی تو کسی نے امام سے پوچھا تھا کہ آپ کیا وجہ ہے کہ آپ کی مسجدیں خالی رہتی ہیں اور دوسرے لوگوں کی مسجدیں بھری رہتی ہیں، تو مسجدوں میں نماز ادا کرنا جا کر کتنا اہمیت کا حامل ہے کہ جس میں نہ جایا جائے اور اس کی وہ لاپرواہی کی وجہ سے وہ مسجد خراب ہو جائے، وہ مسکینوں میں شامل ہے وہ مسجد۔ پھر اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ دوسری چیز قرآن، کہ قرآن کو اللہ کی کتاب کہ اس کو پڑھے انسان، اس کو سمجھے، اس کے اوپر عمل کرے، اس کے اوپر غور و فکر کرے۔ اللہ نے یہ کتاب کنارے لپیٹ کر رکھنے کے لیے اور صرف رمضان میں تلاوت کرنے کے لیے نہیں رکھی ہے یا کسی کے اصال ثواب کے اوپر، بلکہ اس کو پڑھ کے اپنی زندگی میں عملی طور کے اوپر رائج کرنا ہے۔ اگر ایسا نہیں کریں گے تو وہ کتاب مسکینوں میں شامل ہوتی ہے۔ اور تیسری چیز وہ عالم دین کے انسان جب سمجھ رہا ہوتا ہے ہمیں خود بہت کچھ آتا ہے، ہم کسی سے پوچھنے کی ہمیں ضرورت ہی نہیں، بھلے وہ غلط رسموں کے اوپر عمل کر رہا ہو، بھلے غلط شرعی احکامات کے اوپر عمل کر رہا ہو، لیکن اپنی انا میں، اپنے غرور میں کہ ہمیں کیا ضرورت ہے ان سے پردہ کرنے کی، ہمیں تو خود بہت کچھ آتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ عالم مسکینوں میں شامل ہوتا ہے کہ جس سے لوگ مسائل دریافت نہیں کرتے اور وہ اپنے علم کو لوگوں میں پھیلا نہیں پاتا۔ اس کے علاوہ باقی ہر طریقے سے مدد کرنے والے لوگ جو ہیں وہ مسکینوں میں آتے ہیں کہ جن کے ساتھ نیکی کرنے کو کہا گیا۔ اور پھر محتاجوں سے، محتاج کہ ظاہر ہے کہ جو مجبور ہیں، جن کے پاس نہیں ہے، جن کو اللہ نے نہیں دیا ہے تو ہمیں دیا ہے، تو ہمارا فرض ہے کہ ہم ان کے ساتھ نیکی کریں، ان کی مدد کریں پورے خلوص اور محبت کے ساتھ۔ پھر چوتھی چیز جو ہے وہ ہے کہ اجتماعی طور پر لوگوں کے ساتھ تمہارا سلوک اچھا ہوگا اور لوگوں سے اچھے پیرائے میں بات کرو گے، یعنی تم نے یہ عہد لیا تھا کہ ہر طرح سے لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو گے، اچھے طریقے سے بات کرو گے۔ یہ ساری چیزیں اخلاقیات میں آتی ہیں، اور اخلاقیات میں جو ہم جس مسلک کے ماننے والوں میں ہیں ان کے اخلاق کا کیا کہنا۔ رسول خدا کا اخلاق کے قرآن خود گواہی دے رہا ہے کہ پیغمبر آپ اخلاق عظیم کے درجے پر فائز ہیں۔ معصومین کے اخلاق کا عالم دیکھیں تو ہر معصوم کی زندگی میں مثالیں بھری پڑی ہیں، کس طریقے سے اپنے دشمنوں تک سے اخلاق سے پیش آتے تھے،
کتنی، اب اگر ایک ایک معصوم کی زندگی کی میں مثال دینا شروع کروں گی تو یہ بہت زیادہ لمبا وائس نوٹ ہو جائے گا، لیکن ہم سب جانتے ہیں الحمدللہ ہم اپنے معصومین کی زندگی کے واقعات سے آگاہ ہیں. کچھ واقعات سے، زندگیاں تو ان کی بڑی عظیم تھیں، ہم نہیں جانتے، معرفت ہی نہیں رکھتے اس طرح جس طرح ان لوگوں کا حق ہے معرفت رکھنے کا. لیکن ہم جب اوور آل دیکھیں اور ایک ایک واقعہ بھی ان کی زندگیوں کا پڑھیں تو انہوں نے اپنے دشمنوں تک کے ساتھ ایسا سلوک کیا ہے اور ان تک کے ساتھ احسان کیا ہے، اور ہم لوگوں کو تعلیم دی ہے کہ دیکھو کس انداز میں ایک دوسرے کے ساتھ تمہارا سلوک ہونا چاہیے اور کس طریقے سے بات چیت کرنی چاہیے، کہ اخلاقیات ہونی چاہیے ہر چیز کے اندر. باقی یہ کہ اس کے لیے تو بہت بڑا دل چاہیے کہ انسان دشمن کے ساتھ اپنے حسن سلوک کرے. اللہ ہم کو معصومین کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. پھر اس کے بعد 5واں عہد نماز قائم کرو گے اور ہر حالت میں خدا کی طرف متوجہ رہو گے. اب نماز کو قائم کرنے کے سلسلے میں پہلے بھی میں بیان کر چکی ہوں کہ نماز خود بھی پڑھنا ہے اور اپنے سارے گھر والوں کو، ارد گرد والوں کو، سب کو پڑھنے کا حکم دینا ہے. پڑھنے کے لیے ان کو راغب کرنا ہے. ہر حالت میں اپنی توجہ کو اپنے رب کی طرف رکھنا ہے کہ جو کچھ ہے ہمارا ہمارے پروردگار کی طرف سے ہے، اور جتنا کچھ ہم کو آگے ہماری مشکلات کا حل ہے، ہماری نعمتوں میں اضافے کا ہے، سب کچھ ہمارے رب کی طرف سے ہے. تو اپنے رب کی طرف متوجہ رہنا چاہیے بجائے اس کے کہ دنیا کے لوگوں کی جانب انسان متوجہ رہے ایسے عالم میں کہ اپنی مدد جو ہے ان سے طلب کرنے کی کوشش کرے یا کسی بھی چیز میں. بہت یہ بھی ایک تفصیلی موضوع ہے. پھر اس کے بعد جو چھٹی چیز ہے وہ زکوٰۃ ادا کرنے اور محروم لوگوں کے حقوق ادا کرنے میں کوتاہی نہیں کرو گے. تو ہر قوم کے زندہ رہنے کے لیے اس کو مالی اور اقتصادی مدد کی ضرورت ہوتی ہے. اس کی مالی اور اقتصادی بنیاد کا جو مضبوط ہونا ہوتا ہے، جو استحکام ہوتا ہے، وہ بہت بڑا حصہ ادا کرتا ہے اس قوم کو زندہ اور قائم رکھنے کے لیے، کہ جو زکوٰۃ کی ادائیگی سے بہت اچھے طریقے سے انجام پذیر ہو سکتا ہے. اور پھر اس کے بعد محروم لوگوں کے حقوق کی ادائیگی میں کوتاہی نہیں کرو گے. تو ایک طرف تو زکوٰۃ کو قائم کرنے سے محروم لوگوں کے حقوق کی ادائیگی ہوتی ہے، اور پھر دوسری طرف اور بھی جو بھی ان کی زندگی میں محرومیاں ہیں اس میں ہمارا فرض بنتا ہے اور ان کا حق ہے کہ ہم ان کی جو اس قابل ہے وہ ان کی مدد کریں جس کو اللہ نے نوازا ہے. آگے قرآن کہہ رہا ہے لیکن تم میں سے مختصر سے گروہ کے علاوہ سب نے اپنے عہد سے منہ موڑ لیا اور اپنے پیمان کو ایفا کرنے سے روگردانی کی. یعنی ان تمام احکامات کے اوپر صرف تھوڑے سے لوگوں نے عمل کیا اور اس کے علاوہ سب جو ہے وہ ادھر ادھر ہو گئے، کسی نے اس کی طرف توجہ نہیں دی، سب نے منہ موڑ لیا، اپنی دنیا کے چکروں میں لگ گئے. پھر اس کے بعد آگے ارشاد ہوتا ہے کہ اگلی آیت میں کہ یاد کرو، یعنی جو دوسرا عہد اللہ یاد دلا رہا ہے، یاد کرو اس وقت کو جب تم سے ہم نے عہد لیا کہ ایک دوسرے کا خون نہیں بہاؤ گے، ایک دوسرے کو اپنی بستیوں سے باہر نہیں نکالو گے. اگر کوئی شخص تم میں سے جنگ کے دوران قید ہو جائے تو سب اس کی آزادی کے لیے مدد کرو گے، فدیہ دو گے اور اسے آزاد کراؤ گے. تم نے اقرار کیا اور تم خود اس پیما پہ گواہ تھے. پھر آیت نمبر 85 میں پھر تم ہو کہ ایک دوسرے کو قتل کرتے ہو اور اپنے میں سے ایک گروہ کو اپنی سرزمین سے باہر نکال دیتے ہو اور گناہ اور ظلم کا ارتکاب کرتے ہو، ان پر تسلط حاصل کرتے ہو، اور یہ سب اس عہد کی خلاف ورزی ہے جو تم نے خدا سے باندھا ہے. لیکن اگر ان میں سے بعض قیدیوں کی شکل میں تمہارے پاس آئیں اور فدیہ دے دیں تو انہیں آزاد کر دیتے ہو، حالانکہ انہیں باہر نکالنا ہی تم پر حرام ہے. کیا تم آسمانی کتاب کے کچھ حصے پر ایمان لے آتے ہو اور کچھ سے کفر اختیار کرتے ہو؟ جو شخص احکام قوانین خدا میں چینج کرے گا، یہ عمل انجام دیتا ہے چینج کرنے کا، اس کی تحریف کرنے کا، اس کے لیے اس جہاں کی رسوائی اور قیامت میں سخت ترین عذاب کی طرف بازگشت کے سوا کچھ نہیں، اور خدا تمہارے اعمال سے غافل نہیں ہے. اس کے بعد آیت نمبر 86 میں کہا جا رہا ہے یہی وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے دنیا کی زندگی کے لیے آخرت کو بیچ دیا ہے، لہذا ان کی سزا میں تخفیف نہیں ہو سکتی اور کوئی ان کی مدد نہیں کرے گا. تو قرآن ایک طرف تو کامیابی کے لیے ان تمام امور کو بیان کر رہا ہے جس کی بھی تفصیل بیان کی گئی ہے کہ تم نے جو عہد اللہ سے باندھا تھا اس کے اوپر عمل کرو، اس میں توحید سے لے کر آگے تک کی باتیں بیان کی گئیں، اور دوسری طرف قوموں کے شکست اور بربادی کا راز جو ہے وہ بتا رہا ہے کہ چونکہ تم نے تمام عہدوں سے سارے عہد و پیما کو توڑ دیا، اس کے اوپر عمل ہی نہیں کیا، اور اس کے ساتھ جو جس معاشرے میں جنگ شروع ہو جائے، تفرقہ بازی شروع ہو جائے،
اور اس کے افراد ایک دوسرے کی مدد کے بجائے ایک دوسرے کے جان کے دشمن بن جائیں، ایک دوسرے کے مال اور زمین پر قبضہ جمانے پر تل جائیں، ایک دوسرے کو قتل کرنے کے لیے اپنی آستینیں الٹ لیں، اور ہر گروہ دوسرے گھر کو بے گھر کرنے پر اور اس کے مال کے اوپر ہاتھ صاف کرنے کے لیے تیار کھڑا ہو، تو وہ قوم جلد یا دیر نابود و برباد ہو جاتی ہے، اس کا ملک بھی ویران ہو جاتا ہے اور بدبختی کا شکار ہو جاتی ہے۔ تو وہ قوم جو محروم اور بے نوا افراد کی مدد و دستگیری کے بجائے ان کا خون بہانے لگے، ان کی زمین اور مال پر تصرف کرنے لگے، انہیں بے گھر کر دے، وہ زندہ رہنے اور سربلند ہونے کی اہلیت نہیں رکھتی ہے۔ تو قوموں کی بربادی اور زوال کے جو عوامل ہوتے ہیں اس میں پروردگار عالم کے جو قوانین اور احکامات ہوتے ہیں اس سے تجاوز کرنا یا اس کے اوپر عمل نہ کرنا، یہ شامل ہوتا ہے جب ہی کوئی قوم اس حد تک برباد ہو جاتی ہے۔ تو پروردگار تمام عہدوں کو یاد کرا رہا ہے اور بتا رہا ہے کہ تم نے عہد یہ کیے تھے لیکن تم نے کیا کیا کیا۔ یہ پوری آیت کے اندر ایک ایک کر کے ساری چیزیں بیان کی کہ تم نے کیا کیا، تم نے اس طرح سے لوگوں کے ساتھ جو گھر سے نکالا، اس طرح فدیہ ادا کر کے ان کو جو حقدار تھے ان کو آزاد نہیں کرایا، جن کو نہیں کرانا تھا ان کے لیے کیا، اور ساری چیزیں جو بھی بیان کی گئی ہیں۔ تو آخر میں جو پروردگار عالم نے فرمایا وہ یہ کہ ایسے تمام لوگ جو ایسی حرکتیں کرتے ہیں وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے آخرت کے بدلے میں دنیا کی زندگی خرید لی ہے، اسی وجہ سے ان کے آخرت کے عذاب میں بالکل بھی کوئی کمی نہیں ہوگی اور کوئی بھی ان کی اس مدد کے لیے کھڑا نہیں ہوگا، کیونکہ انہوں نے تو اس دنیا کو حاصل کرنا چاہا ہے، آخرت تو ان کی نظروں میں تھی ہی نہیں، ان کو خواہش ہی نہیں تھی آخرت حاصل کرنے کی، لہٰذا اس دنیا کو انہوں نے حاصل کر لیا اپنے ظلم سے، اپنے ستم سے، اپنے عہد و پیما کو توڑ کر، اپنے دنیاوی منافع حاصل کر کے، تو اب وہ اس دنیا کو حاصل کر لیا، بس ان کو مل گئی یہ دنیا، اب آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں اور انہیں عذاب الہی سے کوئی بھی نہیں بچا سکتا۔ اس کے بعد آیت نمبر 87، ہم نے موسیٰ کو کتاب توریت دی اور پھر یکے بعد دیگرے انبیاء بھیجے اور عیسیٰ ابن مریم کو واضح دلیلیں بخشی اور روح القدس کے ذریعے ہم نے ان کی تائید کی۔ جس وقت بھی کوئی پیغمبر تمہاری خواہش کے خلاف آیا تم اس کے مقابلے میں تکبر کرتے رہے اور اس پر ایمان لانے سے احتراز کرتے رہے اور اسی پر بس نہیں کی، ان میں سے ایک گروہ کی تم نے تکذیب کی اور ایک گروہ کو قتل کر دیتے تھے۔ اب ان آیات میں سے 87 آیت کا بھی بیان کیا، یہ 87 اور 88 یہ آیات مخاطب تو بنی اسرائیل ہی ہیں گزشتہ آیات کی طرح، لیکن یہ بھی اپنے مفہوم کے وسیع مفہوم اور اپنے معیار کے اعتبار سے ایک عمومیت کی حامل ہے، سب کے لیے، قیامت تک کے انسانوں کے لیے، اور تمام دوسرے لوگ بھی اس خطاب کا مصداق ہیں، وہ بھی اس میں شامل ہیں۔ قرآن کہتے ہیں ہم نے موسیٰ کو آسمانی کتاب توریت دی اور پھر مسلسل یکے بعد دیگرے انبیاء بھیجے جاتے رہے۔ تو ظاہر ہے مختلف زمانوں میں جو لوگ تھے ان کی دعوت کے لیے اللہ نے مسلسل اپنے نظام ہدایت کو قائم رکھا، ایک کے بعد ایک جو ہے وہ انبیاء بھیجے جاتے رہے، اور یہاں پر ان پیغمبروں میں حضرت داؤد، حضرت سلیمان، حضرت یوشع، حضرت زکریا، حضرت یحییٰ سب شامل ہیں، اور عیسیٰ ابن مریم کو روشن دلائل دیے اور روح القدس کے ذریعے ان کی تائید کی۔ روح القدس یعنی جناب جبرائیل امی کے ذریعے سے۔ بعض مفسرین کا یہ بھی کہنا ہے کہ روح القدس ایک غیبی طاقت ہے کہ جو حضرت عیسیٰ کی تائید کرتی تھی اور اس مخفی خدائی طاقت سے وہ مردوں کو حکم خدا سے زندہ کرتے تھے۔ بہرحال قرآن آگے کہہ رہا ہے کہ ان عظیم مرسلین نے اصلاحی پروگراموں کو تمہارے سامنے پیش کیا، لیکن جب بھی کوئی ایسی بات کہی، جو ایسا عہد لیا یا ایسا حکم دیا کہ جو تمہاری خواہش نفس کے خلاف تھا، تو تم لوگوں نے تکبر اختیار کیا، ہم تو اس کے عمل نہیں کریں گے، ان کی فرما برداری نہیں کی، اور اس قدر دنیاوی فائدے اور ہوا و ہوس تمہارے اوپر غالب تھی کہ اس میں سے کچھ لوگوں کی تو تکذیب کی، مذاق اڑایا، اور کچھ کو قتل تک کر دیا، ان کے خون سے بھی ہاتھ رنگ لیے۔ تو اگر تمہارا مقصد صرف ان کی تکذیب سے حاصل ہو جاتا تو پھر تم ان کے خون سے ہاتھ نہ رنگتے، تو تم نے ہر طریقے سے ان کے ساتھ ایسا برتاؤ کیا۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 88، آپ کی دعوت کے جواب میں وہ بطور استہزاء و تمسخر کہتے ہیں ہمارے دل غلاف کے اندر ہیں اور ہم تمہاری باتوں میں سے کچھ نہیں سمجھتے، اور ہاں ایسا ہی ہے، خدا نے ان کے کفر کی بنا پر انہیں اپنی رحمت سے دور کر دیا ہے، اسی لیے وہ نہیں سمجھتے اور کسی چیز کا ادراک نہیں کر پاتے، اور ان میں سے بہت تھوڑے لوگ ایمان لاتے ہیں۔
تو اب یہ آیت مفسرین کے مطابق ہو سکتا ہے کہ ان یہودیوں کے بارے میں ہو کہ جنہوں نے پیغمبران خدا کی تکذیب کی یا انہیں قتل کیا، اور یہ بھی خیال کیا گیا ہے کہ یہ ان یہودیوں کے متعلق ہو کہ جو پیغمبر خدا کے زمانے میں تھے اور رسول خدا کی گفتگو کے جواب میں وہ بہت ہی ڈھٹائی کا مظاہرہ کرتے تھے، مذاق اڑاتے تھے، اور اپنی توجہ کا ایسا مظاہرہ کرتے تھے کہ بالکل ان کی توجہ ہی ان کی طرف نہیں ہے، کوئی مطلب کسی بات پہ توجہ نہیں دیتے تھے۔ اور یہ سارے اس زمانے کے لیے بھی، اس زمانے کے لیے بھی، اور اس کے علاوہ یہ آیت ہر صورت میں اس حقیقت کو بیان کرتی ہے کہ انسان ہوا و ہوس کی پیروی کے زیر اثر اس طرح سے اللہ کی بارگاہ سے نکال دیا جاتا ہے اور اس کے دل کے اوپر ایسے پردے پڑ جاتے ہیں کہ اس راستے میں اس کو حقیقتیں نظر ہی نہیں آتی۔ تو وہ لوگ بھی پیغمبر کا مذاق اڑانے میں یہ کہتے تھے کہ ہمارے دل جو ہے وہ غلاف میں لپٹے ہوئے ہیں، یعنی کہ آپ جو کچھ بھی کہہ لیں ہمارے اوپر کچھ اثر کرنے والا نہیں ہے۔ اور قرآن خود ہی ایسے کتنے موقعوں کے اوپر اس بات کو واضح کر چکا ہے، اور اماموں کی معصومین کی حدیثیں کہ کس طرح دل کے اوپر سیاہی پھیل جاتی ہے، اور پھر جتنی بھی نصیحتیں کر لیں، جتنا بھی کچھ کہہ لیں، وہ اس طرح سے گناہوں کے غلاف میں لپٹ جاتے ہیں، سیاہی کے غلاف میں لپٹ جاتے ہیں کہ پر کسی چیز کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ تو اس وقت بھی لوگوں کا یہ حال تھا، باقی انبیاء کے دور میں بھی، رسول اللہ کے دور میں بھی یہودیوں کا یہ حال تھا، اور آج بھی بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جن کے دل واقعی اس طرح غلاف میں لپٹے ہوئے ہیں، کوئی بھی شرعی حکم بتائیں، احکام بتائیں، اکثر و بیشتر مذاق اڑایا جاتا ہے، اکثر و بیشتر کھلم کھلا نظر آ رہا ہوتا ہے کہ کس طرح سے فسق و فجور عام، جو آخری زمانے کی نشانیاں بیان کی گئی ہیں اس میں کہ فسق و فجور عام ہو گئے، یعنی کہ فسق، فاسق کسے کہتے ہیں کہ جو کھلم کھلا اعلانیہ گناہ کرے، اس کے اوپر فخر محسوس کرے۔ تو یہ ہم آج کل کتنا دیکھ رہے ہیں۔ تو ہر دور کی یہ چیزیں ہیں، اسی لیے قرآن قیامت تک کے زمانے کے لوگوں کے لیے ہے تاکہ وہ ہر دور میں اس کو پڑھیں، اس کو سمجھیں، اس پہ غور و فکر کریں، اس سے ہدایت حاصل کریں۔ پروردگار عالم ہم کو اس قرآن مجید سے مکمل طور پر ہدایت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔